عمران آیت نمبر 93 صفحہ نمبر 75 چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ قل فأتوا بالتوراة، کہہ دو تورات لاؤ، فاتلوها ان کنتم صادقین، اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جس شخص نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا، فاولئک هم الظالمون، وہی بڑے بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تابع ہو جاؤ۔ وما کان من المشرکین، جو ایک ہی ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان 3 آیات کا اور اس کے بعد آنے والی 2 آیات آیت نمبر 96 اور 97 بھی، ان کا شان نزول ہے۔ وجہ نزول کیا ہے؟ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوالات کیے یا 2 اعتراضات کیے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے، تو پھر آپ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے لیے کیوں حلال سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اور دوسرا، اگر آپ ملت ابراہیمی سے ہیں تو آپ بجائے بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بیت اللہ کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ان اعتراضات کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا۔ آیت نمبر 93، 94 اور 95 میں پہلے اعتراض کا جواب ہے، اور آیت نمبر 96 اور 97 میں دوسرے اعتراض کا جواب۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جو قوم یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو ممنوع قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جیسے کہ یہاں پر بھی آیا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
خوشخبری دی حضرت اسحاق کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی، اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل بھی کہلائے۔ اور مفسرین نے یہ بیان کیا، یہ بات بڑی معروف اور مشہور بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا انہوں نے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنے لیے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام قرار دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کو ایک بیماری تھی عرق النساء۔ یہ ایک درد ہے جو کولے کی ہڈی سے چلتی ہوئی پاؤں تک پہنچتی ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ انہوں نے اس چیز کی منت اور نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے صحت عطا فرما دیں گے تو میں اپنی مرغوب ترین غذا کو چھوڑ دوں گا، اپنی پسندیدہ غذا کو چھوڑ دوں گا جو مجھے مرغوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی اس عرق النساء کی بیماری سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے صحت عطا فرما دیں گے تو میں اپنی مرغوب ترین غذا کو چھوڑ دوں گا، اپنی پسندیدہ غذا کو چھوڑ دوں گا جو مجھے مرغوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی اس عرق النساء کی بیماری سے، اور انہوں نے اپنی مرغوب غذا اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ ممنوع قرار دے دیا۔ اور اس شریعت میں اگر نبی اپنے لیے کوئی چیز حرام قرار دے دیتا تھا تو اس میں کوئی ممنوع بات نہیں تھی، لیکن دین اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ قوم یہود نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم آپ سے 4 سوالات پوچھیں گے، اور آپ اگر اس کے جوابات دے دیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ان کے جوابات دے دیے کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جواب تو دے پہلے۔ پہلا سوال یہی سوال تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنے لیے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو حرام قرار دے دیا، تو آپ نے فرمایا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ دوسرا سوال جو انہوں نے قوم یہود نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ لڑکے اور لڑکی کی پیدائش، اس جنس کی تخلیق جو شکم مادر میں ہوتی ہے اس کا کیا اصول ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا کہ جس کا نطفہ غالب آ جائے تو وہ جنس اسی طرف منتقل ہو جائے۔ اب یہ جو غالب ہونا ہے یہ مقدار کے اعتبار سے ہے، وصف کے اعتبار سے ہے، یا خاصیت کے اعتبار سے ہے، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج کی سائنسی تحقیق نے نبی علیہ السلام کے اس جواب کو محقق جواب بھی فرما دیا، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے دوسرا انہوں نے بھی مان لیا آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی آخر الزمان ایسے ہوں گے جن کا دل تو آنکھیں تو سوتی ہوں گی مگر دل بیدار رہتا ہوگا، آنکھیں تو سوتی ہوں گی دل بیدار رہتا ہوگا۔ اسی اصول کے تحت یہ اصول اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں نیند آ جائے اور ہم ٹیک لگا کے سو جائیں تو ہمارا وضو برقرار نہیں رہتا، مگر نبی اگر سو بھی جائے اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل اس کا نبی کا جو ہے وہ بیدار ہی رہتا ہے۔ چوتھا سوال انہوں نے قوم یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کا محبوب ترین فرشتہ کون سا ہے، قریب ترین فرشتہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا وہ حضرت جبرائیل امین۔
اتنا سوال سننا تھا تو قوم یہود بڑک اٹھے. وہ سمجھ گئے جواب تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہانا چاہیے تھا اپنی اس نتیجے کا جو انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے ہمارے جوابات درست دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جواب چاروں درست تھے، چوتھا جو جواب بھی جبرائیل امین والا درست ہی تھا، لیکن انہوں نے بہانہ تلاشنا تھا اور راہ فرار اختیار کرنی تھی. انہوں نے کہا ہم تو جبرائیل امین کو نہیں مانتے کیونکہ اس نے ہمارے بڑوں کو طرح طرح سے ہلاک کیا ہے. مختلف عذابات جو اللہ کے حکم سے آئے وہ جبرائیل امین کے ذریعے آئے، لہٰذا ہم جبرائیل امین کو نہیں مانتے اور اسی وجہ سے ہم آپ پر بھی ایمان نہیں لائے. بہرحال یہ تو مختلف اوقات میں جو قوم یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے 4، یہ ان کا جواب تھا. بعد یہ آیت مبارکہ 2 اعتراضات کے جواب پہ نازل ہوئی ہے. ایک کہ اگر آپ کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے تو آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ کیوں پیتے ہیں، اور اگر آپ کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے تو آپ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیات نازل فرمائی. آج کی درس کی پہلی 3 آیات ہیں آیت نمبر 93، 94 اور 95. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھی مگر ایک چیز کے جو اسرائیل نے، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے دی تھی، اور یہ بھی انہوں نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا، کیونکہ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تو ہیں لیکن ان کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد ہے. اس لیے اس حکم کا تعلق اے قوم یہود تورات کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی خصوصیت ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، اگر تم سچے ہو تو پھر تورات لے آؤ، اس میں سے پڑھو. تمہیں کوئی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ حضرت یعقوب کہ قوم یہود پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جس شخص نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ بنایا، یعنی کہ جب چیز اللہ کی طرف سے بطور وحی نازل نہیں ہوئی تو اس کو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جس شخص نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ بنایا، یعنی کہ جب چیز اللہ کی طرف سے بطور وحی نازل نہیں ہوئی تو اس کو حرمت کا درجہ دینا بطور شریعت کے حکم کے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی طرح ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ بڑا ہی بے انصافی کرنے والا ہے. اور پھر تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کا قرآن ہی سچا ہے اور اللہ کا فرمان ہی برحق ہے. اب کیا ہے؟ اے قوم یہود فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، تمہاری نجات تو صرف اسی میں ہے کہ تم ملت ابراہیمی جو ایک ہی کے ہو گئے تھے، یعنی یکسو ہو گئے تھے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والوں میں سے تھے، تم ان کی ہی اتباع کرو. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. تو 2 اعتراضات کے پہلا جواب جو قوم یہود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں. اگلا اعتراض اس کا جواب جو آیت نمبر 95، آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا